السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، گھروں میں خوشباش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے ایم اے اردو پارٹ 1 کا تیسرا پیپر جو ہے اسالیب نثر اردو کا۔ اس میں سب سے پہلے اس سے سلیبس سے اویئر ہونے سے پہلے سب سے پہلے نظر ڈالیے آپ لوگ اس کے پیپر پیٹرن پہ۔ اس کے پیپر پیٹرن میں آپ کو دوسرے پیپرز کی طرح اس میں بھی 5 سوالات حل کرنے ہیں اور تمام سوالات کے نمبر یکساں ہیں، یعنی 20 ہی ہیں۔ اس میں ایک نوٹ ہے آپ کے لیے جو آپ لوگوں کو ذہن نشین یہ بات رکھنی ہے کہ ان میں تمام سوالات کے نمبر تو یکساں ہیں، لیکن پہلا سوال آپ کے لیے لازمی ہے، وہ آپ نے حل کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ سوال نمبر 1 پہ نظر ڈالیے۔ مدرجہ ذیل اقتباسات میں سے کسی ایک کی تشریح اس طرح سے کریں کہ مصنف کے اسلوب کی خصوصیات نمایاں ہو جائیں۔ اسلوب کہتے ہیں انداز کو، طریقے کو، ڈھنگ کو، یعنی کس طرز پہ اس نے لکھا، اس کے کلام میں کیا خصوصیات تھی، سادہ تھا، پیچیدگی تھی، کس طرز پہ لکھا گیا تھا، تسلسل تھا، تشبیہات و استعارات کا استعمال کس قدر کیا گیا تھا اور کیسے انداز میں کیا گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے تشریح میں لکھتے ہوئے واضح کرنی ہوتی ہیں۔ یہ تشریحات پہ بعد میں نظر ڈالتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ کوسچنس پہ آ جائیں۔ یہ ہیں اس کے کوسچنس۔ 9 کوسچن دیے گئے ہیں جن میں سے آپ کو 5 کوسچن اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ اب آپ لوگ پیپر پیٹرن کو دیکھ چکے ہیں، اب واپس آتے ہیں سلیبس کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے جو چیزیں ہیں وہ اسلوب اور اسلوب کے تشکیلی عناصر ہیں۔ ایک کوسچن موسٹلی اس میں سے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل نثر نگاروں کا اسلوب پڑھایا جائے گا، یعنی یہ چیزیں ویوڈ کی جائیں گی۔ یہ کوسچن ہے 12 ٹاپکس ہیں ہمارے پاس، اور ان میں سے اگر آپ لوگ 8 ٹاپکس اچھے سے کر لیتے ہیں تو آپ کا پیپر بآسانی سالو ہو سکتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو 9 کوسچن آئیں گے جن میں سے آپ لوگ 5 کوسچن اٹیمپٹ کریں گے، یعنی 4 کوسچن کی چوائس ہوگی، اور اگر 12 کوسچن کی بجائے آپ لوگ 8 کوسچن اچھے سے یاد کر لیں، اچھے سے تیار کر لیں، تو آپ پیپر بڑے اچھے سے سالو کر کے آ سکتے ہیں۔ اس طرح سے اس میں ایک اور چیز کا اضافہ ہے جس میں تشریح آئے گی۔ حصہ اول میں جو تشریح آئے گی اس میں 2 چیزیں ہوں گی، غالب کے خطوط ہوں گے اور نرنگ خیال کے مضامین ہوں گے۔ ان دونوں میں سے ایک ایک تشریح کے لیے آپ کو اقتباسات دیے جائیں گے، جن میں آپ اگر غالب کے خطوط کو اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو نرنگ خیال کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نرنگ خیال کو اچھے سے کر لیتے ہیں تو غالب کے خطوط کو اچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات کچھ پیپرز میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ایک کوسچن دے دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ایک چیز کو اچھے سے پڑھنے کے بعد یہ جو دوسرا حصہ ہے، یعنی اگر آپ غالب کے خطوط پڑھتے ہیں تو آپ نرنگ خیال کو ایک مرتبہ دیکھ لیں اچھے سے، تاکہ اگر کوسچن اللہ نہ کرے کہ اس میں سے آ جاتا ہے، اگر دونوں کوسچن نرنگ خیال میں سے ہی آ جاتے ہیں تو آپ اس کو اٹیمپٹ کر سکیں، اور اگر آپ لوگ نرنگ خیال کو اچھے سے یاد کرتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر غالب کے خطوط پر بھی نظر ڈال لیں۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ایسا بعض اوقات کم ہی دیکھا گیا ہے کہ دونوں کوسچن ایک ہی حصہ سے آ جائیں۔ موسٹلی ایک کوسچن ایک حصہ سے اور دوسرا کوسچن دوسرا حصے سے آتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ میرے مطابق غالب کے خطوط اگر اچھے سے پڑھ لیتے ہیں، اچھے سے تیار کر لیتے ہیں، تو نرنگ خیال کو اگر پڑھ بھی لیں ایک دفعہ تو آپ کا پیپر بآسانی اچھے سے ہو سکتا ہے۔ 8 ٹاپکس کر لیں اور ان میں سے ایک چیز کو پڑھ لیں تو آپ پیپر بآسانی کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اس پیپر کے حوالے سے کوئی کنفیوژن نہیں رہ گئی ہوگی۔ اگر کوئی چیز آپ نہیں سمجھ پائے تو کائنڈلی آپ لوگ مجھے بتا دیجیے، میں آپ لوگوں کو کروا دوں گی۔ شکریہ۔ کائنڈلی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔